بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آج سے 10 صدیاں قبل کا واقعہ ہے، جسے ہم ایک عشرہ قبل کا واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے ملک ازبکستان کے شہر بخارا میں اس وقت مسلم خلافت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لوگ اسلامی خلافت کے عدل و انصاف کے سائے میں امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا مسلمان کیا کافر، اس علاقے کا ہر شخص خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا اور احترام رمضان میں لوگوں نے ہوٹل اور دکانیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری دن کے وقت تقریباً بند کر دی تھی۔ ایک دن دوپہر گرمی سے سٹ پٹایا ہوا ایک مجوسی کا بچہ سرے بازار کلفی خرید کر کھانے لگا۔ گھر کی بالکنی سے جب اس مجوسی باپ نے اپنے بیٹے کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اسے خوب ڈانٹا اور کہا کہ تو مسلمانوں کے سامنے ان کے مقدس مہینے کی حرمت کا لحاظ کیوں نہیں کر رہا۔ اس سے کلفی پکڑی اور پکڑ کر فوراً نیچے پھینک دی۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ شہر کے کسی عالم نے خواب میں اسے جنت کے محلات میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دریافت کیا کہ تو ہمارے محلے کا ایک مجوسی ہے اور تو جنت میں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک روز میں نے اپنے بیٹے کو احترام رمضان کی وجہ سے ڈانٹا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے مرنے سے پہلے سرفراز کر دیا تھا اور رمضان کے احترام کی وجہ سے آج میں جنت میں پھر رہا ہوں۔ دوستو، اگر ایک مجوسی احترام رمضان کی وجہ سے کلمہ اور جنت کی نعمت حاصل کر سکتا ہے تو اگر ایک مسلمان اس مہینے کا احترام کرے گا تو سوچئے اس کو اللہ کے ہاں سے کیا کیا مقام ملے گا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر اللہ نے امت مسلمہ کو عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو اسے کبھی بھی ماہ رمضان عطا نہ کیا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان میں کسی غریب انسان کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے، اور جو عورت ماہ رمضان میں اپنے گھر، خامد اور بچوں کی خدمت کرتی ہے، اللہ پاک اسے جنت میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ گھر نصیب فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کا رمضان کے مقدس مہینہ میں اکرام و احترام کرے گا، میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ دوستو، رمضان مبارک کو حدیث مبارکہ میں دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سارے سال کے مہینوں اور دنوں کا دل ہے۔ جب یہ درست رہا تو سارا سال درست رہے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا سال خراب ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کو دل سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ تو آج کی جدید ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم میں جو مقام اور جو اہمیت دل کو حاصل ہے وہ انسان کے جسم کے کسی اور عضو کو نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 ماہ تک بڑا ہوتا ہے، اور دل واحد انسانی جسم کا حصہ ہے جو ساری زندگی مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ انسان سوتا ہے تو بھی آنکھ، کان، گردے، غرض ہر چیز آرام کرتی ہے، لیکن دل پھر بھی کام پر لگا ہوتا ہے، اور اگر دل چند لمحات کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان فوراً ایک لاش کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ رمضان کی اہمیت سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دل کی مثال دی کہ اگر کسی انسان کا دل درست ہو تو سارے جسم کے اعضاء سلامت رہتے ہیں، اور اگر کسی کا دل ہی خراب ہو جائے تو اگرچہ جسم کے اعضاء سلامت ہوں لیکن ان اعضاء کی سلامتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے ان گنے چنے چند ایام کی قدر کر کے اپنے سارے سال اور ساری زندگی کے ایام کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔